مرزا بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلال بھائی، آپ کو، آپ کے جو ساتھ علماء کرام ہیں ان کو، اور آپ کے سارے آڈینس کو میری طرف سے رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان جو ہے وہ پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے امن کا سال کرے، اور ہمارے ایمانوں میں اخوت اور اخلاص جو ہے وہ پیدا کرے۔ ہم یہاں پہ 4 بجے سے جو گفتگو کر رہے ہیں نا انجینئر صاحب، وہ یہ کر رہے ہیں کہ رمضان میں ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جو ہے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔ میں حرام تو نہیں کہہ رہا، بند کر دیتے ہیں، جبکہ وہ حلال رزق ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے اس لیے کیونکہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ساری ایکسرسائز ہم 30 دن کرتے ہیں، اور سال میں 1 مہینہ پورا گزارتے ہیں، اور یہ 1500 سال سے ہم کرتے آئے ہیں، 76 ایئر سے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ ہم اس سے 30 دنوں کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوگی اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ حاصل رمضان کیا ہوا، اس میں ہم حاصل کرنا چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ عبادات والا پہلو میری سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ثواب اور اجر ہم نے تو قرآن سے لینا ہے، تراویح سے لینا ہے، نماز سے لینا ہے، اس کے علاوہ کیا اس کا کوئی اور بھی مقصد ہے؟ دیکھیں، سورۃ البقرہ میں پورا رکوع رمضان مبارک سے متعلق آیا ہے۔ اس کے سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کرو، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم رمضان مبارک میں چند حلال چیزیں جو عام زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے بلکہ باعث ثواب ہیں، خواہ وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق ہو، اس کو بھی وقتی طور پر ختم سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ہماری پریکٹس ہے کہ ہم نے غیر رمضان میں بدرجہ اولا حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے، جبکہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر حلال چیزیں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں رمضان مبارک کے 1 مہینے میں۔ تو رمضان کے بعد کا خدا بھی وہی ہے جو رمضان کا خدا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کا خدا اور ہو اور غیر رمضان کا خدا اور ہو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں، رمضان مبارک میں لوگ نمازوں کی پابندی اختیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی چاند رات آتی ہے تو اس رات کی بھی جو عشاء کی نماز ہے وہ بھی لوگ مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے۔ ایون جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہوتا ہے وہ بھی مغرب پڑھ کے گئے ہوتے ہیں، عشاء کے وقت مسجد میں نہیں آتے، الا ماشاء اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو پریکٹس تو اللہ تعالیٰ نے کروا دی ہے، باقی انسان کی اپنی مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ کو اس بات پہ کبھی انجینئر صاحب اس کے پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حلال کھانا چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، غصے سے باز نہیں آتے، ذخیرہ اندوزی سے باز نہیں آتے، چیزیں مہنگی کرنے سے باز نہیں آتے۔ وہ تمام برائیاں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہیں رمضان کے اندر۔ آج میں نے گوشت خریدا، میں صبح بتا رہا تھا اپنے ساتھیوں کو، چھوٹا گوشت لاہور ڈیفنس میں 4000 روپے کا 1 کلو ہے، 7 روپے 7.5 روپے تیل کی قیمت بڑھا گئی، پیٹرول کی۔ یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، اور اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ اجر اور ثواب کے لیے میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے روزے فرض کیے تھے، اور رمضان مبارک ہی میں ہم نے تقوی کی روش چھوڑ دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت عبادات پریکٹیکلی مسلمانوں کے لیے ایک ریچولز کا درجہ ہی رکھتی ہیں، بس اس سے زیادہ اس میں سے حاصل کچھ نہیں کیا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب تک ہماری برین واشنگ نہیں ہوگی، تزکیہ نفس نہیں ہوگا، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور آخری انسان تک کے لیے ہدایت اس کے اندر موجود ہے، ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ کا دنیا پہ خلیفہ ہے۔ اس کے ذریعے جب تک ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کبھی بھی نیکی کی اصل روح کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ تو زیادہ سینسٹیو ہے۔ جتنی چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں تو زیادہ تر چیزیں حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو ظلم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا سورۃ النساء میں کہ اے اہل ایمان، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔
اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تضاد ہے یا ایمان کی کوئی کیفیت ہے کہ نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ میں نے بے ایمانی چھوڑی، اور میں اس کو اپنے آپ کو امتی بھی کہتا ہوں؟ یہ شرم ہے یا ایمان کا کوئی درجہ ہے؟ دیکھیں کمزوری ایمان ہے جی. اور اس میں ایک بات اس حوالے سے میں ضرور، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے ان بزرگان دین کی طرف سے، ان فقہا کی طرف سے بھی ایک بڑی زیادتی والا معاملہ ہوا جنہوں نے یہ چیز پروپیگیٹ کر دی کہ عمل جو ہے وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہے. جب عمل کو آپ ایمان میں داخل نہیں کریں گے تو لوگ پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اب تو ہم نے جنت میں جانا ہی ہے. عمل بھی ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ عمل سے روگردانی کریں گے اور صرف ایمان تک رہیں گے اپنی زبان اور دل سے، اور یہ سمجھیں گے کہ آخرت میں نجات اس کی بنیاد کے اوپر ہو جائے گی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. لٹمس ٹیسٹ ایمان کا جہاں اور چیزیں ہیں ان میں سے رزق حلال بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کا جو رکوع ہے رمضان مبارک کا، وہ کنکلوڈ ہی اس کے اوپر ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے حکمرانوں تک پہنچ کر ایک دوسرے کو جو مال ہتھیانے کا معاملہ ہے یہ تم نہ کرو، اور تم جانتے تو ہو کہ کس طریقے سے تم حرام خوریاں کر رہے ہو. یہ سیکھ کیوں نہیں پا رہے ہم؟ مجھے یہ واقعی نہیں سمجھ آتی ہے. میں یقین کریں محمد علی، میں تن سے نہیں پوچھ رہا، میرا دل خراب ہے، ٹوٹا ہوا ہے. ہم سیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں اخلاق کرنا ہے؟ ہمارا تزکیہ قرآن سے نہیں نہ ہو رہا بلال بھائی، یہ تو ہمیں قرآن بتائے گا نا. مجھے بتائیں اس رمضان میں آپ کو ایسے لوگ تو ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے 3 قرآن ختم کر لیے، لیکن آپ کروڑوں مسلمانوں میں گنتی کے مسلمان بھی پیش نہیں کر سکتے جنہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھا. قرآن کو جب پڑھیں گے نہیں، تزکیہ ہی نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے جو ہم معاشرے سے دین لے کر چل رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک بوڑھی نانی اماں کی طرح ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بخش ہی دینا ہے. اگر میں نے اپنے یتیم بھانجوں کا بھتیجوں کا مال ناحق ہڑپ کر لیا تو کیا ہوا؟ میں 2 رکعت تہجد کی اور پڑھ لوں گا اور بخشا جاؤں گا. یہ تو قرآن پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کیا انہوں نے اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھری ہوئی ہے. یہ قرآن بتائے گا نا. تو ہمارا تزکیہ قرآن سے نہیں ہوا، کہانیوں سے ہوا ہے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. ہمارا تزکیہ جو ہے وہ کہانیوں سے ہوا ہے. جی کہانیوں سے ہوا ہے جی. جب آپ کو یہ کہانی وہ جب معافی ایک سیکنڈ انجینئر صاحب، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں نام لیے بغیر، جید عالم جب قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع فرما رہے ہوں گے آپ کو، اور انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے ان علماء سے، تو میں نے کہانیاں ہی سننی ہیں. جی ایسا ہی ہے بلال بھائی. صرف اس میں اگر کریڈٹ دوں گا تو اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء کو دوں گا کہ وہ کتاب و سنت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. باقی تو ہمارے جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات اور اس میں بھی قصے کہانیاں پروپیگیٹ کر دی ہوئی ہیں. جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ نہ لے جائیں، وہ تو جنت کا بائیکاٹ کر دیں گے. جب آپ کو یہ بات بتائی جائے گی تو لوگ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر اور نمازوں کو اور تزکیہ نفس کو خیر بات ہی کہیں گے. تو یہ کمزوری دین کے اندر کیوں آئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دین اس طرف کمزور کیوں ہو گیا؟ ظاہر ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کی وجہ سے ہی قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن چھوڑ دیا نا ہم نے، قرآن سے ہمارا تزکیہ ہونا تھا. جب تک ہم قرآن پر عمل کرنے والے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل البیت علیہم السلام، تابعین تبع تابعین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا تھا. اس کے بعد تو پھر صرف حکومت ہی ہمارے پاس رہ گئی، تزکیہ نفس والی بات کوئی نہیں رہی. تو اگر ہم نے اب دوبارہ سے اس طرف جانا ہے تو قرآن پاک کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے. قرآن پاک زندہ کتاب ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہے قیامت تک کے لیے. بے شک ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروٹوکول دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اگلی کتابوں کو اللہ نے محفوظ نہیں رکھا، لیکن ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نبی کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا ایکویلنٹ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ انجینئر صاحب میں انتہائی ممنون ہوں آپ کا، میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ کوئی بھی شخص اس بات پہ احساس نہ کرے، لیکن ایک تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی دی، اور تمام لوگ جو آپ کو سنتے ہیں آپ کے لیے انہوں نے دعائیں کی تھی، اللہ نے آپ کو حق پہ کھڑا کیا، اور جو ابھی پچھلے دنوں کوئی حادثہ پیش آیا آپ کی اکیڈمی میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو محفوظ رکھا، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اس بات کا جو ہے نا وہ فخر ہے آپ کہ آپ تمام تکلیفوں کے باوجود جو ہے وہ حق کی آواز کو لیے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت استقامت دے، اور امید ہے کہ آپ ہمارے اس رمضان کے سلسلے میں رہیں گے۔